محمد رضوان جو پاکستانی ٹیم کے نئے کپتان بنے ہیں، جو آپ کو کیمرے کے اوپر بڑے شریف، بڑے ہی جو ہے نا وہ پاک صاف نظر آتے ہیں، آج میں آپ کو محمد رضوان کی حقیقت بتاتا ہوں کہ کیمرے کے پیچھے ان کی حرکتیں کیا ہیں، کس طرح انہوں نے سازش کی دو پلیئر کے اگینسٹ، انہوں نے بابر اعظم تک کو بھی نہیں چھوڑا، اور کس کی آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کسی اور پلیئر کو چھوڑیں گے؟ اور جس قسم کی ان کو پھر کپتانی ملی ہے، یہ بھی ان کے جو ہیں وہ کرموں کا نتیجہ ہے۔ مطلب ان کو اب پلینگ 11 سلیکٹ کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اس سے ڈمی کپتان آج تک میں نے نہیں دیکھا پاکستان کے ہسٹری میں، جس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے گراؤنڈ میں 11 بندے اپنی مرضی کے کھلا سکے، جس کے اوپر اس نے کپتانی کرنی ہے محمد رضوان نے۔ اب اسد شفیق گئے ہیں آسٹریلیا کے دورے پر، وہ پچ کو دیکھ کر عاقب جاوید سے مشاورت کریں گے کہ جناب کون سے 11 کھلانے ہیں، اس قسم کی کنڈیشن ہے تو عاقب جاوید پیچھے سے 11 پلیئر کے نام بتائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ محمد رضوان کو ان پلیئر کو کھلانا پڑے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر ایسی کیا مجبوری تھی محمد رضوان کو؟ صرف اپنے آگے کپتان لگانا تھا، اس وجہ سے آپ نے کپتانی لی۔ محمد رضوان کو شاید یہ لگتا تھا کہ اگر اب 32-33 سال کی جو ان کی ایج ہو چکی ہے، اگر اب ان کو کپتانی نہ ملی تو ایک آدھا سال گزر گیا تو اس کے بعد ان کو زندگی بھر میں کبھی بھی کپتانی نہیں ملے گی پاکستانی ٹیم کی۔ تو محمد رضوان جن کے بارے میں خبریں چلیں کہ جی یہ شرط رکھی وہ شرط رکھی، تمام طرح کے کمپرومائز کر لیے، اور دو پلیئر جن کی کمر میں محمد رضوان نے چھرا گھونپا ہے، ایک تو بابر اعظم ہے، اس کی کیا وجہ ہے، انسائیڈ سٹوری بھی میں آپ کو بتاتا ہوں بابر اعظم کے ساتھ کس طرح معاملات پیش آئے محمد رضوان کے۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ایک اور پلیئر ہے جس کا حق مارا محمد رضوان نے، اس کے بارے میں سب سے پہلے بابر اعظم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ورلڈ کپ 2023 جب پاکستان بری طرح ہار کے باہر ہوا تھا تو اس وقت محمد رضوان کو امید تھی کہ ان کو کپتان بنایا جائے گا، اس وقت بھی ان کو کپتان نہیں بنایا گیا، اس کے بعد شاہین کو کپتان بنا دیا گیا، اس کے بعد ورلڈ کپ 2024 سے پہلے بابر کو اچانک کپتان بنا دیا گیا، اس وقت بھی رضوان کو امید تھی۔ باقی دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، میں آپ کو انٹینشن بتا سکتا ہوں رضوان کے انٹینشن کیا ہے اور کیا کیا رضوان نے کیا بابر کی کپتانی میں یا شاہین کی کپتانی میں۔ آپ ورلڈ کپ اٹھا کر دیکھ لیں، محمد رضوان نے کس طرح پرفارم کیا ورلڈ کپ میں، یہ سب جانتے ہیں۔ امریکہ کے خلاف بھی جلدی آؤٹ ہوئے محمد رضوان، اس کے بعد انڈیا کے خلاف جو ان کا آؤٹ کافی زیادہ کنٹروورشل تھا، ایک ایسا بندہ جو آپ کا سینئر بیٹسمین ہو اور وہ بمراہ جیسا ورلڈ کلاس جو بولر ہے، اس کے آگے اوٹ پٹانگ شاٹ مار کر آؤٹ ہو جائے اور میچ جو ہے اس وجہ سے آپ ہار جائیں، تو پھر آپ اس سے کیا امیجن کر سکتے ہیں کہ کیا یہ سازش نہیں تھی بابر اعظم کے خلاف؟ اس کے بعد تیسرے میچ میں شاید رضوان نے کینیڈا کے خلاف 50 کی، جب پانی سر سے گزر چکا تھا، جب پاکستانی ٹیم انڈیا سے ہار کر اور پہلا میچ ہار کر 2 میچ ہار کر باہر ہو چکی تھی، اس کے بعد کیا فائدہ ایسی 50 کا جو اس کے بعد کینیڈا کے خلاف شاید محمد رضوان نے بنائی تھی؟ مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے کہ کتنے رنز بنائے تھے اس میں۔ تو خیر اس موقع پر پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہوا، اس کے بعد جو ہے جی اپنا جب پاکستان ٹیم واپس پہنچی تو رضوان پریس کانفرنس کرنے آئے، حالانکہ کپتان تو بابر تھے، رضوان پریس کانفرنس کرنے آئے اور رضوان نے آ کر محسن نقوی صاحب کے بوٹ چاٹنا شروع کر دیے کہ جی وہ تو بندہ بڑا کام کا بندہ ہے، بڑا محنتی بندہ ہے، صبح کو امریکہ میں ہوتا ہے، شام کو لندن میں ہوتا ہے، اور دوپہر کو ساری رپورٹ اکٹھی کر کے جن کو بتانی ہوتی ہیں ان کے پاس ہوتا ہے، تو وہ بڑا محنتی بندہ ہے۔ اس قسم کی رضوان نے باتیں کی اور بوٹ پالش کرنے شروع کیے، کیونکہ رضوان کو اسی ٹائم پہ پتہ چل گیا تھا کہ اب پاکستان کے پاس کوئی کپتان نہیں ہے، کپتان انہوں نے مجھے ہی بنانا ہے۔ تو اس وقت جو ہے بابر اعظم کو بھی کنوے کر دیا گیا تھا، حالانکہ بابر اعظم جو تھے ان کی کپتانی سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بابر اعظم کو جس طرح پلیئرز نے ذلیل کروایا ورلڈ کپ 2023 میں بھی اور 2024 میں بھی، 24 میں تو سب کے سامنے ہے نا، سارے ہی ایکسپوز ہو گئے، رضوان بھی باقی بھی جتنے پلیئر تھے وہ سارے ہی ایکسپوز ہو گئے۔ 2021 میں 2022 میں بھی یہی ٹیم تھی جس کو سکسیس ملی،
اور بابر کپتان تھے، ان کی کپتانی میں سکسیس ملی، لیکن جب پتہ چلا رضوان کو کہ وہ بھی کپتان بن سکتے ہیں تو پھر انہوں نے اپنی چلاکیاں شروع کر دی، اور جو رضوان آپ کو کیمرے کے اوپر نظر آتے ہیں، کیمرے کے آگے ٹی وی پر نظر آتے ہیں، وہ کیمرے کے پیچھے ان کی جو حرکتیں ہیں نا، وہ میں آپ کے سامنے یہاں پر بیان نہیں کر سکتا، مطلب کس قسم کی سازشیں کرتے ہیں اور 2 نمبریاں کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا پلیئر ہے وہ ہے فخر زمان۔ فخر زمان کے ساتھ جو سازش کی گئی رضوان کی جانب سے، فخر زمان کو فخر زمان نے کنیکشن کیمپ کے اندر بولا تھا کہ جی آپ جو ہے ہمیں سینٹرل کانٹریکٹ نہیں دیتے ٹائم پر عثمان واہلا کو، تو یہ اس کے پیچھے 4 پلیئر تھے، بابر، رضوان، شاہین نسیم، کیونکہ ان کو جو ہے پی سی بی نے منع کیا تھا ورلڈ کپ کے بعد سینٹرل کانٹریکٹ دینے سے، اور ان کے 3-4 کروڑ کے نقصان بھی ہوا تھا ان سب کرکٹر کو، کیونکہ انہوں نے ایک لیگ کھیلنے جانا تھا۔ تو اس کے بعد فخر زمان کو انہوں نے آگے کر دیا کہ جی آپ یہ بات کریں، فخر زمان نے یہ بات کر بھی دی، اور اس وقت پوری یقین دہانی کرائی گئی تھی بابر کی جانب سے بھی، رضوان کی جانب سے بھی، کہ اگر بابر کپتان رہتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی ٹیم سے نہیں نکالے گا، رضوان کپتان بنتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو ٹیم سے نہیں نکالے گا، سب نے یقین دہانی کرائی تھی، کیونکہ فخر نے تو سب کے حق کی بات کی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ آج آپ دیکھ لیں فخر زمان ٹیم سے باہر ہے۔ یہ رضوان کی خود غرضی نہ کہوں تو میں اس کو اور کیا نام دوں، مطلب ایک بندہ جس نے آپ کے حق کے لیے آواز اٹھائی کہ جی ہمیں لیگز کے لیے این او سی جاری نہیں کیا جاتا، حالانکہ فخر زمان تو لیگز کھیلنے گئے ہوئے تھے، کیریبین لیگ کھیل رہے تھے، ان کو بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو رضوان جو ہیں انہوں نے فخر زمان کو اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ نہیں دیا۔ باقی جو ٹیم کے نتائج آئیں گے دورہ آسٹریلیا پر، ان سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کی ہماری جو ٹیم کی سلیکشن ہوئی ہے اور کیا کیا اس میں کمیاں تھیں، کن کن پلیئر کے ساتھ زیادتی کی گئی، یہ سارا کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اور رضوان کو بھی پتہ ہے کہ دورہ آسٹریلیا پر کیا رزلٹ آنے ہیں، تو اس نے بھی جو ہے نا سب کے سامنے یہ بتا دیا ہے کہ جی میں پلیئرز کا نوکر ہوں،